رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے وجود کے اندر شیطان اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح انسان کے وجود میں خون کی گردش ہے، اور اگر شیطان کی اس گردش کو تم نے روکنا ہے تو اس کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ روزہ اس کی ڈھال ہے جو شیطان کی اس گردش کو وجود انسانی کے اندر روکتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح جنگ میں تلوار سے تحفظ کے لیے تم ڈھال استعمال کرتے ہو اور یہ تلوار کے وار کو روکتی ہے، اسی طرح جو روزہ ہے یہ شیطان کے وار کے سامنے ڈھال ہے جو شیطان کے اور گناہوں کے وار کو روکتا ہے۔ اور اب اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ اتنی ایک فضیلت، اتنا بڑا ایک مقام اور اتنا بڑا ایک اجر وہ روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا، اور ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں ہم نے اسی چیز کو آگے لے کے بڑھنا ہے، اور اس کو صرف اپنے ظاہر تک محدود نہیں رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ فقط ہماری آنتوں کا، ہمارے معدے کا اور ہمارے حلق کا روزہ ہو، اور اس روزے کی تاثیر سے ہمارا جو باطن ہے وہ بے آباد رہے، اس روزے کی تاثیر سے ہمارا باطن جو ہے وہ اجڑا رہے۔ ہم نے کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ جو بھی شخص، جو بھی مسلمان ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے، 11 ماہ تک اس کے وجود کے اوپر جسمانی طور پہ روزے کے اثرات مرتب رہتے ہیں۔ روزے رکھنے سے جو اس کو صحت اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں، اس کے اثرات 11 ماہ تک انسان کے اوپر مرتب رہتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ روزے کے جو باطنی اثرات ہیں، عید الفطر کی نماز کے فوراً بعد ہی روزے کے باطنی اثرات ہمارے وجود سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، اپنے ادھر ادھر دیکھیں، عزیز و اقارب کے اندر دیکھیں۔ اگر ہم بذات خود اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہمیں یہ صورتحال واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ عید الفطر کی نماز کے فوراً ہی بعد روزے کے روحانی اثرات ہمارے وجود سے غائب ہو جاتے ہیں۔ کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ ہم نے کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا، ہم نے کبھی اس چیز کو سوچا نہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ ہم ان اثرات کو اپنے اندر محفوظ کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے دل کے کسی گوشے کے اندر اس روحانیت کو ہم محفوظ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اس کے روحانی اثرات کی نگہبانی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اس کے روحانی جو مدارج ہیں، جو اس کے روحانی مراتب ہیں، ہم ان کو طے کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ عید الفطر کے فوراً بعد ختم کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے روزے کو اپنی مختلف حاجات کے لیے مخصوص کر دیا۔ جس طرح قبل از اسلام جو مذاہب تھے ان کے اندر بھی روزہ تھا۔ شیر خدا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذیشان ہے کہ تفسیر صافی کے اندر آپ کا یہ قول نقل ہے کہ روزے سیدنا آدم علیہ السلام سے فرض کیے گئے۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام سے روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت سے بھی یہ ثابت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ اب روزے پہلی امتوں پہ بھی تھے۔ اب دیکھیں کہ پہلی امتیں انحطاط پذیر کیسے ہوئیں، پہلی امتوں میں ارتقاء زوال کیسے ہوا۔ وہ ایسے ہی ہوا کہ ان کی جو عبادات تھیں، انہوں نے اپنی عبادات کو اپنی حاجات کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اور جو عبادت کا اصل مقصد تھا نظریہ توحید کو قائم کرنا، وہ اس عبادت سے پیچھے ہٹ گئے۔ عیسائیت اور یہودیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روزے رکھتے تھے اپنی کسی حاجت کے لیے، یا پھر یہ روزے رکھتے تھے اپنے آپ کو کوئی سزا دینے کے لیے، یا پھر یہ روزے رکھتے تھے نوحے کے طور پہ، ماتم کے طور پہ، مرثیے کے طور پہ یہ روزے رکھتے تھے۔ انہوں نے روزے کا جو اصل مقصد تھا اس کو فوت کر دیا۔ جب روزے کا وہ اصل مقصد فوت ہو گیا تو روزے کی تاثیر ان کے وجود سے ختم ہو گئی، اور وہ لوگ نظریہ توحید سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب بعین ہی اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری فلاں بات کو پورا کر دے تو میں رمضان کے یہ 30 روزے رکھوں گا،
اپنی عبادت کو اپنی حاجت کے ساتھ جب انسان مشروط کر دیتا ہے، اپنی حاجت کو اپنی عبادت کے ساتھ یا اپنی عبادت کو اپنی حاجت کے ساتھ جب انسان مشروط کر دیتا ہے تو اس کی بات کے اندر وہ تاثیر نہیں رہ جاتی۔ جیسے ہم اپنی عبادت کو اس بات سے مشروط کر دیتے ہیں کہ اگر ہمیں جنت ملے گی تو ہم اس کے لیے یہ روزے رکھ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اشرف المخلوقات انسان ہے یا اشرف المخلوقات جنت ہے۔ اشرف المخلوقات ظاہر ہے انسان ہے، تو پھر ہم نے اپنی اس حاجت کو حاصل کرنا ہے یا ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو کامل کرنا ہے؟ یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی عبادت کے اس نظریے کو، اپنی عبادت کے فلسفے کو سمجھیں۔ جب تک ہم اپنی عبادت کے اس نظریے کو اور اپنی عبادت کے اس فلسفے کو نہیں سمجھتے، اس وقت تک عالم اسلام بھی عالم عیسائیت اور عالم یہودیت کی طرح وہ بھی انحطاط پذیر رہے گا۔ وہ کبھی بھی اپنی جو کمال کا سفر ہے اس کی طرف وہ ارتقا نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی ہم اپنی عظمت رفتہ کی بحالی نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی عبادات کے تصور کو درست نہیں کرتے، اور جب تک عبادت کا تصور قائم نہیں ہوتا اس وقت تک نہ تقویٰ قائم ہو سکتا ہے۔ جب تک تقویٰ قائم نہیں ہوتا اس وقت تک ہم گناہوں سے باز نہیں آ سکتے۔ جب تک ہم گناہوں سے باز نہیں آ سکتے اس وقت تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو، اس کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے، اس کے فیصلے پہ صبر نہیں کر سکتے، اس کی عطا پہ شکر نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے اندر خامیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے اندر جو کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔